ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مالک آج بھی اللہ ہی ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ لیکن جو بدلے کا دن ہوگا نا، اس دن اختیار کسی بھی قسم کا کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہوگا۔ کل مالک اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود اجازت دے اور وہ سفارش کرے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو قیامت کا دن بہت بھیانک اور رعب دار لگتا ہے کہ آدمی اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں، دوست، احباب، سب کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس دن اسے صرف اپنی فکر ہوگی کہ بس میری جان کسی طرح چھوٹ جائے، تو اس کو کوئی دلچسپی اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے بھی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے آپ کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں سزا ہی نہ مل جائے ہمارے گناہوں کی۔ تو یہاں ایک چیز ہے، جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے تو گناہ زیادہ کیے ہیں، بہت کیے ہیں، تو مجھے سزا ملے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کریں کہ اے اللہ، مجھے پوچھے بغیر آپ نے مسلمان بنایا، مسلمان ہونے میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، اصل میں ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پہ مہربانی ہے نا، اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ہمارے پوچھے بغیر مسلمان بنا دیا، اتنا احسان کیا، اپنی رحمت سے مسلمان بنایا۔ اب ہم اس سے اس کی معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ، آپ نے میرے پہ رحم کیا جبکہ آپ نے مجھے خود بخود ہی مسلمان بنا دیا، پھر آپ میرے پہ مزید رحم کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میری اس دعا کو قبول کر لیں۔ اچھا، یہ جو مالک یوم الدین والی آیت ہے نا، اس سے ہمیں ایک اور اچھی عادت سیکھنے کو مل گئی کامیاب انسان بننے کی۔ وہ کون سی ہے؟ کہ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ ظاہر ہے جب ہمیں ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہ احساس ہوگا کہ اس کام کا کوئی انجام ہونا ہے، اس کا مجھے اچھا یا برا بدلہ ملنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں فکر آخرت ہوگی۔ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے بیکار کاموں میں، ہم وہی کام کریں گے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوگا کہ یہ کام اچھا ہے اور اس کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اچھا، اب یہ آیت ہم نے سیکھ لی، اسے آپ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں۔ سارے مل کر بولیں یہ آیت اور اس کا ترجمہ بھی۔ مالک کی مالک ہے یوم دن کا، دین بدلے گے، شاباش، دین بدلے گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کا مطلب۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا ایاک، اس میں ایشا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہی، صرف ہی، اور کا مطلب ہے تیری یا تیرا، تیرے۔ لیکن یہ ہے تو دو الگ الگ لفظ ہیں، مگر ایک بات بتاؤں، یہ کبھی بھی ای یا والا جو لفظ ہے نا، یہ اکیلا نہیں لکھا جا سکتا، اسے کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو اس نے سہارا ابھی کا لے لیا۔ تو ای یا کا مطلب ہے تیری ہی، نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا معنی آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ اس طرح کے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے عبادت، عابد، معبود، یہ سارے لفظ ایک ہی فیملی کے ہیں۔ تو نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو نا ہے نا، اس کا مطلب ہم ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ ذرا ایک نظر یہ بھی دیکھ لیں کہ عبادت 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 یہ ہوتی کیا ہے؟ عبادت ہوتی ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اچھے کام کی دعوت دینا، اچھی بات کی نصیحت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، جہاد کرنا، علم حاصل کرنا، ہر وہ علم جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو،
कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। कमाना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये सब भी इबादतें हैं। लेकिन इन सब से पहले क्या चीज है? सबसे पहले कौन सी अहम इबादत है? नमाज। क्योंकि एक हदीस है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। यानी वो इंसान तो दीन पे है ही नहीं। जो नमाज छोड़ देता है वो तो दीन की इमारत को खुद टुकड़े टुकड़े कर देता है। दीन तो वो खुद बर्बाद कर देता है। हम किस तरह के मुसलमान हैं? हम कैसे नमाज छोड़ सकते हैं जबकि हम दावा भी करते हैं कि हम मुसलमान हैं? तो हमें हमारे अल्लाह के नबी तो ये कह रहे हैं कि जो नमाज छोड़ देता है वो दीन को बर्बाद कर देता है, ढा देता है उसकी इमारत को। तो सबसे पहले जो इबादत है वो नमाज है। नमाज हर सूरत पढ़नी चाहिए, हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए। नमाज के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। नमाज के बारे में कोई बहाना मत तराशें। नमाज लाजिम है। लेकिन इनमें से आप, अच्छा गैर जरूरी माइक सब ऑफ कर दें, किसी सेंटर से शोर की आवाज आ रही है। अच्छा जी। अब उसके बाद क्या है? इन सारी इबादतों के लिए ना, आप कोई भी इबादत करें, शर्त एक ही है, नीयत ठीक होनी चाहिए, सही नीयत के साथ। और नीयत, सही नीयत क्या होती है? अल्लाह की खुशी, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए हर इबादत करनी है। अगर अल्लाह की खुशी के लिए इबादत नहीं की, किसी और मकसद के लिए की है, तो वो फिर कबूल नहीं होती। अगला लफ्ज है वा इजा का। वा का मतलब तो आप सीख चुके हैं। वा का मतलब होता है और। ईशा का अभी थोड़ी देर पहले इसका मतलब आपने सीखा। तेरी ही, तेरा ही, तुझ ही से, तुझे ही, इस तरह के मैनी होते हैं। यहां पे हम कहेंगे इजाका का मतलब है तुझ ही से, तुझ ही से। ठीक है, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से। वाह और ईजा, ही का, तुझ से और तुझ ही से। अब ये बात है ना कि कुरान में अक्सर अल्फाज जो हैं, जुमले जो हैं, वो वा जबर वाह या फिर फा जबर फा से शुरू होते हैं, और इन दोनों का मैनी हम सीख चुके हैं। वा जबर वाह का मतलब होता है और, फा जबर फा का मतलब होता है पस या लिहाजा, या तो भी कहते हैं तो। अच्छा, अगला लफ्ज है नस्ताइन। नस्ताइन का मतलब क्या है? हम मदद चाहते हैं। नस्ताइन का मतलब हम मदद चाहते हैं, आप कैसे याद रखेंगे? इस तरह से याद रखेंगे कि इससे मिलते जुलते लफ्ज इसी फैमिली के हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं इस्तेआनत। एआनत, जब हम किसी की मदद करते हैं माली तौर पे या किसी भी तरीके से, हम उसे कहते हैं एआनत। ऑन, जो मदद करने वाला होता है। ताउन, किसी के साथ मिलजुल के काम करना। मुआविन, काम करने वाला, मिलजुल के काम करने वाला, मुआविन। ये सारे उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, इनकी फैमिली और रूट जो है एक ही है। उसी में से एक लफ्ज ये निकला हुआ है, इस्ताइन। हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं। नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। तो ये शुरू में, नाबुदू के शुरू में जो नून जबर ना है, इस्ताइन के शुरू में जो नून जबर ना है, इन दोनों का मैनी है हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं। ये आयत आपने सीख ली ना। अब इस आयत को हम इस प्रैक्टिस के जरिए अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। कैसे? पहले आप इस आयत पे गौर करें, फिक्र करें, महसूस करें, तसव्वुर में लेके फिर आप उसके मुताबिक दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग करें। यानी एहसास क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? कि अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें। देखिए, जब हम कहते हैं ईया का नाबुदू, यानी हमारा पहला और आखिरी काम क्या है? तेरी इबादत करना। तो हमें अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया। कुरान में भी अल्लाह ताला ने सूरह जारियात में फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। पहला मकसद ही ये है, असल मकसद ही ये है कि इंसान और जिन अल्लाह की इबादत करें। और इबादत क्या है? ये अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देख लिया, एक दफा फिर देख लें कि जरूरी नहीं इबादत का मतलब हर वक्त मुसल्ले पे खड़े रहना है। इबादत का मतलब है अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना।
اللہ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، اور اللہ نے ہمیں انہی کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہی بات ایک دفعہ دہرا رہی ہوں کہ نماز ان سب میں بہت اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب کافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے، تو ہم نماز چھوڑ کے کفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس نے نماز چھوڑ دی جیسے وہ دین کو گرا دیتا ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا کہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، منہ سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت جو نماز ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ ایسے ہی ہے، تو اللہ کی عبادت ہم اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پورے احساس کے ساتھ یہ والی آیت پڑھیں کہ اے اللہ، اس نماز کو یا یہ جو عبادت میں کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں، اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں مجھے تیری مدد چاہیے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے۔ تیری عبادت کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایاکا نعبدو کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں کو اچھا اور اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے بھی یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عبادتوں کے لیے اے اللہ تیری مدد چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ہوگی تو ہم میں ہمت نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی اور اچھی نماز پڑھنے کی۔ اس میں ہے اب عادت نمبر 8 کہ ہر کام میں، اچھا آپ ذرا ایک منٹ، مجھے ایک منٹ کی بریک دیجیے۔ اچھا تو ایاکا نعبدو، جو یہ والا حصہ ہے نا آیت کا، اس سے ہمیں ایک اچھی عادت سیکھنے کو ملتی ہے، عادت نمبر 8، اور وہ کیا ہے؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک اس کا جسم ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے روح، جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اصل چیز روح ہی ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے جسم سے تو پھر جسم تو مردہ ہوتا ہے، پھر میں بنت ولی نہیں رہوں گی، پھر لوگ کہیں گے یہ میت ہے، اس کو یہاں ڈال دو، اس کو وہ کر دو، میت کا یہ کام کر دو، پھر وہ میت ہو جاتی ہے۔ تو جسم جو ہے نا، اس کو جب تک وہ ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کو کھانا چاہیے، لیکن جو روح ہوتی ہے نا، وہ بھی زندہ اور مردہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ روح کو زندہ رہنے کے لیے عبادت چاہیے ہوتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے عبادت۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے ہم عبادت نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، یعنی ایسے انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ اگر دنیا میں کچھ کامیابی، کچھ فائدے مل بھی جائیں تو سکون بہرحال اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ہر کام میں عبادت کی نیت کرنی چاہیے۔ بے شک کہ آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں، آپ اپنے ادارے میں کوئی کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی عبادت ہیں اگر اچھی نیت سے کیے جائیں، ذمہ داری سمجھ کے کیے جائیں۔ تو جو اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس سے ہمیں عادت نمبر 9 ملتی ہے سیکھنے کو، اور وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ اس طرح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرے نبیوں نے مانگا، یعنی وہ دعائیں کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سی دعائیں قرآن میں بھی ہیں، مسنون کتابوں میں بھی موجود ہیں، اس کورس میں بھی ہم آپ کو کچھ دعائیں سکھائیں گے۔ تو وہ خاص طور پہ اپنے لفظوں میں تو دعا مانگیں، اللہ سے ضرور مانگیں، آپ چاہے سرائکی میں مانگنا چاہتے ہیں، پنجابی میں مانگنا چاہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان ہے، اپنے طور پہ ضرور اللہ سے دعا مانگیں، لیکن خاص طور پہ آہستہ آہستہ وہ دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگی تھی، وہ لفظوں کے ساتھ یاد کریں، ان میں ان کے ان لفظوں کے ذریعے مانگنے میں اور زیادہ خیر اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، ربی زدنی علما، یہ ان کی دعا ہے اور قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب آپ ان لفظوں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں مانگیں گے نا، قرآن کی دعا کے الفاظ میں مانگیں گے،
تو انشاءاللہ اور زیادہ ملے گا اور خیر اور برکت زیادہ ہوگی۔ اب اس کو سارے دوہرا لیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ یا کا تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و یا کا مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا گرامر والا حصہ کر لیتے ہیں کہ گرامر میں ہم نے ابھی کیا پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ ہم جو کورس کر رہے ہیں اسے لیول 1 کہتے ہیں، یعنی حصہ اول۔ اور یہ جو حصہ اول ہوتا ہے، لیول 1 جو ہوتا ہے، یہ نماز کے سبق کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیول 2 بھی ہوتا ہے، 3 4 5 6 7، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم 7 تک میں سارا قرآن ترجمہ سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلا والا لیول کر رہے ہیں نماز کے ذریعے، لیکن یہ سب اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ نماز کے سبق کے ذریعے کروایا جاتا ہے، یعنی بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ نماز کا سبق ہمیں یاد ہی ہے سب کو، اور ہم روز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ نماز کی وجہ سے ساتھ ساتھ دہرایا بھی جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ صرف نماز کے سبق کے ذریعے ہم قرآن کے 50% الفاظ کے معنی جان جاتے ہیں قرآن کورس 1 میں۔ تو یہ حصہ ہے گرامر والا، گرامر یعنی قواعد۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ایسے ضمیر جن میں کسی کی ملکیت، کسی سے تعلق ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا تھا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب، وہ عورت، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لفظ پڑھے تھے۔ لیکن اب جو ہم نے سیکھنے ہیں نا وہ ہے، وہ نہیں ہے بلکہ اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ خود نہیں بلکہ اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس عورت کا یا اس مؤنث کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے لفظ جو ہوتے ہیں نا، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کی شکل میں آتے ہیں اور یہ جڑ کر آتے ہیں، کیونکہ جیسے اس کا ہے نا، اس نہیں ہے، اس کا ہے، یہ دونوں ملیں گے تو میں نہیں سمجھ آئے گا۔ ان کا یعنی ان کی کوئی چیز کی بات ہو رہی ہے، خود ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے اگر آپ صرف ان لکھیں گے تو ان کا مطلب تو وہ سب ہے نا، ہے نا؟ جیسے یہاں پہ کا اور یہاں بھی کا لکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہو، ہم، کا، جی، کم، نا جو ہے نا، ان سے بھی پہلے کوئی لفظ ہونا ضروری ہے۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ یہ جوڑ کر لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے گرامر کا حصہ جسے ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ سارے وجود کا استعمال، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی کیا ہے؟ سارے وجود کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ 7 سٹیپ سے ہوتا ہے، میرے ساتھ کریں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، دیکھیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، بولیے، دل سے بتائیے، کیجئے، مل کر دل سے ٹھیک ہے؟ مل کر کیجیے۔ ہاں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ تو یہ ہے۔ اب سارے مل کر کریں ایک دفعہ پھر۔ سنیے، دیکھیے، مل کر کیجئے۔ یہ اسی سارے نظام کو کہتے ہیں ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سارے وجود کا استعمال۔ تھوڑا سا پچھلا سبق دیکھیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ جانا تھا، سبق نمبر 2 میں، کہ کسی لفظ کے شروع میں اگر ال لکھا ہو یا اس کے آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہو تو وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے، وہ لفظ اسم ہوتا ہے، یعنی کسی کا نام ہوتا ہے یا کسی کی کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اور اگر
उस इसम के आखिर पे आप वाव नून या फिर या नून लिख दें तो वो जमा में बदल जाता है। ठीक है। और ये आपके अल्फाज में का कार्ड है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, आप बार बार इसे देखते हो, तो ये चीज मुझे ज्यादा देर बतानी नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद ब खुद पता होगी इंशाल्लाह। तो हम जरा पिछला सबक दोहरा लेते हैं, सारे सेंटर्स मिलकर करें। ये वाला टेबल हमने पिछली क्लास में सीख लिया हुआ है। हुआ वो माशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये जो लफ्ज है ना, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, ना शुरू में ना आखिर में, ये पूरा का पूरा एक अलग लफ्ज है और इसे अलग ही लिखा जाता है। ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं इसम जमीर, जो कि अलग अलग लिखे जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिटैच्ड, डिटैच्ड प्रोनाउंस। या फिर आप अरबी में इसके लिए एक जरा मुश्किल लफ्ज है, याद करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। वो मुश्किल लफ्ज अरबी में होता है जमायरे फसिला। फसिला यानी फासले से बना हुआ, फसिला फासले पे लिखे जाने वाले, अलग अलग लिखे जाने वाले। सीधी सी बात है, उर्दू में आप कह सकते हैं अलग अलग लिखे जाने वाले इसम जमीर। तो ये भी हमने सीख लिया था पिछली क्लास में कि लफ्ज की, कोई भी कलमे की तीन किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है? किसी का नाम या फिर सिफ्त। और इसम की पहचान क्या होती है? शुरू में अल आता है, या फिर आखिर पे दो जबर या दो जेर या दो पेश आती है, या फिर आखिर पे वाव नून आती है, या नून आ सकती है, अलिफ ता आ सकती है। ये सब इसम की निशानियां हैं। फेल, अच्छा ये बात मैं आपको रट्टा लगाने के लिए नहीं कहती, ये आप खुद भी ऑब्जर्व किया करें। मसलन अगर लफ्ज लिखा हुआ है अद्दीन, अद्दीन, तो मैं जब पूछूं कि अद्दीन क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है, तो आपको फौरन जवाब देना चाहिए कि अद्दीन इसम है। क्यों? इसलिए कि अद्दीन के शुरू में अल लिखा हुआ है, और अल या ये इसम की निशानी है। अच्छा, दूसरी किस्म क्या है? फेल, यानी जिससे काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ तीसरी किस्म होती है लफ्ज की। हर्फ का क्या होता है? हर्फ का काम क्या होता है? ये इसम और फेलों को आपस में मिलाता है। ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं इस तरह के, बीली, मिनफी, इन्ना जैसे, ये हर्फ होते हैं। इसम हम सीख चुके हैं, जरा सारे इसको दोहराएं जो सामने है। मुस्लिम, मुस्लिम, मोमिन, फिर मुशरिक मुनाफिक। हाँ, तो ये वो वाले इसम हैं जिनकी प्रैक्टिस आपने पिछली क्लासेस में कर ली है। ये देखें, मुस्लिम, ये लफ्ज था ना, मुस्लिम सादा लफ्ज है। अब यहां से हम इसका इसम आम बनाना भी सीखेंगे और इसका इसम खास बनाना भी सीखेंगे। ये देखिएगा, इस लफ्ज को गौर से अगली स्लाइड पे देखें। ये मुस्लिम, दो पेश डाल दी तो इसम आम बन गया। लेकिन अगर दो पेश को खत्म करके एक पेश की और शुरू में अल लिख दिया तो ये खास इसम हो गया। ये सारे आम इसम हैं, ये सारे खास इसम हैं। जरा जल्दी से दोहराएं जो आपके सामने स्लाइड है। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमून। मुस्लिम, मुस्लिम, हम्म, ठीक है, जजाकल्ला। तो देखिए, सौलेह, सौलेह का मतलब होता है एक नेक मर्द, और अस्सौलेह का मतलब होता है एक खास नेक मर्द। ठीक है। तो इसी तरह इनकी जमा भी बन जाती है। यही मुस्लिमून के आगे वाव नून लगा दें, मुस्लिमून बन जाएगा। या फिर इसके आगे या नून लगा दें, मुस्लिमीन बन जाएगा। अल मुस्लिमों के आगे वाव नून लगा दें, अल मुस्लिमून बन जाएगा। या फिर या नून लगाएं तो अल मुस्लिमीन बन जाएगा। यानी जमा बनानी भी इनकी बहुत आसान है। इन सब की आप जमा वाव नून के साथ बना सकते हैं। और अगर दो पेश ना लिखी हो, दो जबर दो जेर हो, तो या नून लग के ही जमा बनेगी। आज के सबक की भी बात करते हैं। हमने इससे पहले के सबक में क्या सीखा था? वो वो सब, आप, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी लफ्ज सीखे थे। अब हम उसका, उनका, आपका, आप सब का, मेरा और हमारा के लिए अरबी लफ्ज सीखेंगे।
اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایسے، یہ دیکھیں، شروع میں آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ کچھ نامکمل ہے یا لفظ ٹوٹا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لفظ، اس طرح کے لفظ دیکھ کے قرآن میں آپ کو کہیں بھی نظر آئے، آپ فوراً سمجھیں ان کا معنی کا، کے، کو کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنتا کیا ہے؟ ہو، اس کا. غور سے دیکھیے گا میں اشارہ کیسے کرتی ہوں، میں لفظ کو بولتی کیسے ہوں، اور اس کا معنی کیا ہے. پھر یہ ابھی پریکٹس آپ کریں گے. ہو، اس کا. ہم، ان سب کا. کا، آپ کا. ہی. ابھی یہ مجھے میرا، ابھی مجھے آبزرو کریں. آپ سب کا. ابھی آپ مجھے سنیں اور مجھے دیکھیں. جب آپ کی باری آئے گی، آپ کو جو پریکٹس کروائی جائے گی، تو پھر آپ نے خود کرنا ہے. کا، آپ کا. جی، میرا. کم، آپ سب کا. نا، ہمارا. ٹھیک ہے. ہو، ہم کا. جی، کم، نا. ہو، اس کا. ہم، ان سب کا آپ کا. جی، میرا. کم، آپ سب کا. نا، ہمارا. تو یہ ٹکڑے جو ہیں اتنے اہم ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں، تقریباً ہر لائن میں آپ کو اس طرح کا کوئی ایک لفظ نظر آئے گا. تو مثلاً کیا ہے کہ یہ سورۃ الکہف آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے پڑھنی ہے نا انشاءاللہ. تو سورہ کہف جب آپ کھولیں گی نا آج، تو اسی میں آپ کو یہ دیکھیں، ہی پہلی آیت میں ہی نظر آ رہا ہے. یہ مل دن، ہو یہ وہی والا لفظ ہے. اور یہ انا لہم، ہم یہ وہی لفظ ہے جو ابھی ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ اتنے اہم لفظ ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے قرآن کی ہر آیت میں آ جاتا ہے، ہر لائن میں آ جاتا ہے. اچھا، اب ان الفاظ کو آپ نے ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، اور ہم پھر ان کو کسی اسم سے ملا کر پریکٹس بھی کریں گے. ایک دفعہ سارے سینٹرز یہ والا جو ٹیبل ہے اس کو دہرائیں. بہتر ہوگا کہ اشاروں سے دہرائیں. کیا بول رہا ہے؟ ہم، ان سب کا. یہ میرا، تم آپ سب کا. ہمارا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر کریں سب. مجھے آواز بہت کم آئی ہے. یہ میرا، تم آپ سب کا نام. شاباش. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر کریں تیسری بار. ہم آپ سب کا. ہم، ان سب کا. آپ کا. جی، میرا. آپ سب کا. نام ہمارا. چلیں جی، ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہو گئی. یہ آپ نے اکیلے اکیلے کی ہے. اب ہم ان کو نا، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ کسی کے ساتھ جوڑ کر ہی لکھے جاتے ہیں، یہ اس طرح اکیلے اکیلے نہیں آتے. تو یہ دیکھیں، ابدی ہی، یعنی یہ ہی جو ہے نا اکیلا نہیں لکھا جا سکتا، اس سے پہلے آپ کو عبد لکھنا پڑا ہے. اسی طرح ہو لفظ، یہ دیکھیں ہو بھی جڑ کے آیا ہوا ہے، یعنی لدن کے ساتھ ہو جڑ کے آیا ہے. ہم والا لفظ، اس سے پہلے لام زبر لا لکھا ہوا ہے، لہم، یعنی یہ بھی جڑ کر آیا ہے. تو یہ جو یہ والا ٹیبل ہے نا، یہ اکیلے نہیں لکھے جاتے قرآن میں، عربی میں. یہ کسی کے ساتھ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو کہتے ہیں جوڑ کر لکھے جانے والے اسم ضمیر. ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی کہتے ہیں ضمائر متصلہ، یعنی متصل جوڑ کے لکھے ہوئے الفاظ، یا انگلش میں کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز. تو اب ہم ان کو یہ کس کے ساتھ جوڑ کے لکھے جائیں گے؟ ہم جوڑنے کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. ایک نیا لفظ سیکھیں، ویسے یہ آپ نے پہلے ہی سیکھ لیا ہوا ہے. رب، رب اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ایک نام ہے یہ رب. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. ٹھیک ہے، پالنے والا. اب یہ جو لفظ رب ہے نا، ہم اس کو نا ہو، ہم کا، جی، کم اور نا کے ساتھ جوڑ کے پریکٹس کریں گے. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ربو
हु यानी उसका रब, रब्बु हुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बु कुम आप सबका रब, रब्बु ना हम सबका रब। ये जोड़ के लिखे हुए हैं ना, ये सारे इस साइड पे बाद शुरू में लिखे हुए हैं रब, इसम लिखा हुआ है, बाद में इसम जमीर लिखे हुए हैं, इन दो दो लफ्जों को जोड़ के लिखा हुआ। आप चाहें तो इसके टुकड़े कर सकते हैं, रब्बू हु उसका रब, रब्बु हुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बू ना हम सब का रब। अब ये सारा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अब मैं एक एक से करवाऊंगी। अल करीम सेंटर से कोई करवाए ये वाला टेबल जो सामने नजर आ रहा है। अल करीम, रब्बू हो उसका रब, रब्बू हम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बू कुम आप सब का रब, रब्बू ना हम सब का रब। माशाल्लाह एक्सीलेंट, कितना अच्छा करवाया है, इशारे भी ठीक किए हैं और फौरन से जवाब दिया है और बिल्कुल सही करवाया है। मुझे इस तरह का रिस्पांस चाहिए होता है, जब मैं कहती हूँ ना आप करवाएं तो ऐसा रिस्पांस चाहिए होता है। वेल डन अल करीम सेंटर। अच्छा, अब यही वाला टेबल अन्नाफे सेंटर से कोई करवा दे। प्रभु उसका रब, चलो रब्बू उसका रब, शायद करना रब प्रभु रब्बू हम उन सबका रब, रब्बू का और आपका रब, रब्बी और मेरा रब, रब्बुकुम और आप सबका रब, रब्बुना और हमारा रब। अच्छा सिस्टर, आपने करवाया ठीक है, लेकिन आप ना आखिरी तीन लफ्जों में ना आप और ऐड करती जा रही हैं। और लफ्ज की तो अरबी लिखी ही नहीं हुई, और के लिए लफ्ज होता है वाह, वाओ जबर वाह, तो वाह तो यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए आपने और करना है। रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। अभी आपने और नहीं बोलना, जब हम इसके शुरू में वाह लिखेंगे ना फिर आपने और बोलना है। बहरहाल बाकी ठीक करवाया है, शाबाश। मुझे रिस्पांस चाहिए होता है, आप लोग जल्दी से रिस्पांस दिया करें। और रहीम सेंटर आप करवाएं। अच्छा, आपका माइक ऑफ था, वैसे आपने करवाया है मुझे पता तो चला है, लेकिन माइक ऑफ था, आवाज नहीं आई किसी को। एनीवे हम देखते हैं। रब्बू हु उसका रब, रब्बू हुम उन सब का रब। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू हु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको रब्बू हु ना लिखा नजर आए कुरान में, रब्बी ही नजर आए, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये लफ्ज कहाँ से आ गया, ये कोई नया लफ्ज है या इसका मैनी कुछ और है। ये नहीं सोचना, ठीक है, मैनी वही है। बस बोलते हुए रब्बू हु भी कहा जा सकता है आसानी के लिए, और रब्बी ही भी कहा जा सकता है, तो रब्बी हिम भी बोला जा सकता है। जरा हम बातचीत कर लें, इतनी देर हमने अरबी के ये लफ्ज सीखे हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सब मेरे साथ मिलकर ये सवालों के जवाब देंगे। मैं सवाल पूछूंगी, आपने अरबी में जवाब देना है, क्योंकि जवाब सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वहां से देख कर बताना है, लेकिन उस पर गौर करना है कि इसका मैनी क्या हो सकता है। मसलन मन का लफ्ज आप सीख चुके हैं, मन का मतलब होता है कौन, रब्बू हु उसका रब, मन रब्बू हु उसका रब कौन है, जवाब क्या आएगा। रब्बू हो मुल्ला। एक लफ्ज है ना, एक बंदे से पूछा जा रहा है, रब्बू हुम नहीं आएगा, रब्बू हुल्ला, ठीक है। मन रब्बू हु, रब्बू हो मुल्ला। रब्बू हुल्ला उसका रब अल्लाह है। अच्छा, अगर मैं सबके बारे में पूछूं, मन रब्बू हुम उन सब का रब कौन है। रब्बू उन सबका रब अल्लाह हाँ, रब्बू हुमुल्ला उन सब का रब अल्लाह है, ठीक है। है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक से, मन रब्बू का, आपका आपका रब कौन है? आपका रब कौन? मेरा हाँ, तो रब। इसका जवाब अरबी में क्या होगा। रब्बी रब्बी अल्लाहू मेरा रब अल्लाह है। अच्छा, अगर मैं है। सबके बारे में पूछूं, आप सबसे मैं पूछूं मन रब्बुकुम, आप जवाब क्या देंगे अरबी में।
रब्बुन अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। यानी मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? रब्बुन अल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। तो इस डायलॉग की आपने क्लास में, असेंबली में प्रैक्टिस करनी है। एक सिस्टर बाहर आके सबसे अरबी में सवाल पूछेगी और बाकी सारे जो सामने खड़े होंगे वो उसको अरबी में जवाब देंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। इस तरह फायदा ये होगा कि आपको अरबी में बातचीत करना आएगी। अच्छा, एक और, जैसे आपने रब्बू रब्बुहुम की प्रैक्टिस की है ना, उसी तरह आप दीन वाले लफ्ज की भी प्रैक्टिस कर ले। दीन का लफ्ज हमने आज ही सीखा है ना सूरह फातिहा में। दीन, दीन का मतलब बदला या जिंदगी गुजारने का तरीका। यहाँ पे मैंने ना जिंदगी गुजारने का तरीका है। ठीक है, तो अब क्या है? दीनो हु, यानी उसका दीन। अब दीन लफ्ज क्या है? ये इसम है। और हु क्या है? इसम जमीर है जो कि जोड़ के लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया मुरक्कब? दीनु हु, उसका दीन। दीनु हुम, उन सब का दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हम सबका दीन। एक दफा फिर रिपीट कर रही हूं मैं, गौर से सुने। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हम सबका दीन। अब आप सब मिलकर करें जरा यही वाला टेबल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी अल करीम सेंटर से एक दफा वही वाली सिस्टर जिन्होंने पहले करवाया था, वो दीनू हूँ वाला ये वाला टेबल करवाएं जरा। सब इनको गौर से सुने भी और इनके इशारे भी नोटिस करें। दीनु उसका दीन, दीनु हम उन सबका, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बस इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल बोल के करें। अच्छा, अब एक नया लफ्ज और सीख ले, माँ। माँ, मीम जबर अलिफ, माँ, इसका मतलब है क्या। ठीक है, माँ का मतलब क्या। अभी इससे पहले आपने दो लफ्ज क्या के लिए और भी सीखे हैं। वो एक तो आपने सीखा था हल। हल का मतलब भी क्या होता है? हमजा जबर आ का मतलब भी क्या होता है, और माँ का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, माँ। तो अगर हमने पूछना हो ना तुम्हारा दीन क्या है, तो हम कहते हैं माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। हम अरबी में जवाब देते हैं दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा दीनू का, दीनी अल इस्लाम। मा दीनू का, दीनी अल इस्लाम। जैसे आपने पूछा था मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, आपने कहा रब्बी अल इस, रब्बी अल रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो अब मैं पूछ रही हूँ मा दीनू का, आपका दीन क्या है। आप जवाब देंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। अब इसका जरा डायलॉग करें सारे। मैं सवाल पूछूंगी, आप सबने जवाब देना है अरबी वाला। अरबी वाला, उर्दू वाला नहीं। मा दीनुहु, मा दीनुहुम, मा दीनुका, मा दीनुकुम, माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। एक दफा फिर सारे जरा मिलकर करें ये वाला टेबल। चले, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसको आपने एक दूसरे को सिखाना भी है और लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये लिखा है ना, अल्लिमू, सिखाओ, उक्तुबू, लिखो। तो सिखा कर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं डॉक्टर फारूक साहब क्या कहते हैं। वो एक बड़ी दिलचस्प टिप बताते हैं, 4 मिनट में 8 लफ्ज सीख ले।
وہ کیا ہے 4 منٹ میں؟ پہلے تو یہ دیکھے 4 لفظ: کتاب، قلم، ساعت، جوال۔ کتاب کا مطلب کتاب ہوتا ہے عربی میں، پین کو قلم کہتے ہیں، گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں ساعہ، ٹھیک ہے، اور موبائل فون کو کیا کہتے ہیں؟ جوال۔ اچھا، میں اگر آپ سے سسٹرز سے یہ کہوں کہ میں نے پوچھنا ہے کتاب کے بارے میں، اچھا اگر میں نے یہ کہنا ہے کہ قلم کے بارے میں، میرا قلم، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، جب میں نے کہا تھا نا میرا رب، تو میں نے لفظ بولا تھا ربی۔ میں نے جب کہنا تھا میرا دین، تو میں نے کہا دینی۔ اب اگر قلم ہو، میرا قلم، تو کیا لفظ بولنا چاہیے مجھے؟ بھائی، قلم کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دیں، قلمی، میرا قلم۔ اچھا، کتاب، میری کتاب کہنا ہو تو کیا بولیں گے؟ آپ سب بتائیں نا۔ قلمی، قلمی تو ہو گیا، کتاب، میری کتاب، کتابی، شاباش، کتابی، میری کتاب۔ اچھا، میری گھڑی، ساعتی، ویری گڈ، شاباش، آپ کو دیکھیں تھوڑا سا بتایا ہے اور آگے آگے، ویری گڈ۔ اچھا، میرا موبائل، بہت اچھی بات، جوالی، میرا موبائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، کتابوں کا، تیری کتاب، کتابی، میری کتاب، قلموں کا، تیری قلم، قلمی، میری قلم، ساعتوں کا، تیری گھڑی، ساعتی، میری گھڑی، جوالوں کا، تیرا موبائل، جوالی، میرا موبائل۔ تو یہ بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بول کر۔ نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جاتی ہے تو پھر تو دماغ میں 1 کروڑ باتیں محفوظ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے دماغ کو بہتر طور پہ استعمال کریں۔ ایک لفظ ہے فیل۔ فیل کا معنی سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے، آپ جتنی بجلیاں چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ فیل جو ہوتا ہے نا، ابھی جن کو اس کا میں نہیں پتا ہے وہ نہ بولے، ویسے آپ غور کریں میں باتیں کیا کر رہی۔ فیل جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا جاندار ہے جس کی بہت اونچی آواز ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا جاندار ہے جس کی ایک سونڈ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایسا جاندار ہے جو اپنی حجم میں بڑا، بہت بڑا ہے، اور بڑا ہمدرد ہے، ٹھیک ہے، کمزور دل والا یا مہربان دل والا ہوتا ہے۔ بچوں کی کہانیوں میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ سونگنے کے لیے یہ اپنی سونڈ استعمال کرتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو کوئی آئیڈیا ہو گیا نا میں کس کا ذکر کر رہی ہوں؟ ویری گڈ، ہاتھی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کیا تھا، یہ اتنی ساری جو باتیں، میں نے ہاتھی کا لفظ نہیں میں نے بولا، میں نے فیل کا معنی یاد کروانے کے لیے آپ کو کہا کہ وہ بڑا ہے، اس کی آواز اونچی ہے، اس کی سونڈ ہوتی ہے، وہ کہانیوں میں آتا ہے، اس کے بہت جذباتی قسم کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری باتیں۔ پتہ ہے کیوں کی؟ یہ بجلیاں تھیں، میں نے آپ کے دماغ کی بجلیاں چمکائی ہیں تاکہ فیل عربی کے لفظ کا معنی ہاتھی آپ کو اس طرح سے یاد ہو جائے کہ پھر آپ کو کبھی بھولے نہیں کہ یہ جو ہاتھی ہوتا ہے اسے عربی میں فیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنا آپ کسی لفظ کے لیے بجلیاں چمکائیں گے، غور کریں گے، وہ لفظ آپ کو اتنا ہی اچھا طریقے سے یاد ہوگا۔ تو اپنے دماغ کو اس طرح سے استعمال کیا کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے سبق نمبر 3 کے آخر پہ 33 لفظ سیکھ لیے۔ یہ قرآن میں 12,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں الحمدللہ۔ ہماری الفاظ معنی کی بیٹری 12,000 سے کراس کر رہی ہے۔ یہ 7 ہوم ورک کا ریمائنڈر ہے، 2 ہوم ورک تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں،
ایک ویڈیو دیکھنے سننے کا ہے، اور ایک اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں شیئر کرنے کا، اور ساتواں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کے مبارک دن ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، تو اس سے یقین کر لیں کہ آپ منتخب ہیں۔ اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ الفاظ منی کا کارڈ ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کر دیا جائے گا، آپ سب کو یہ کارڈ ملے گا۔ آپ نے یہ کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے، اور جب موقع ملے نکال کر اس کے الفاظ منی دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو سارے لفظ میں کے معنی بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ آپ نے جو سبق اس میں سیکھا ہے، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ Yes. بہت آسان ہے۔ دیکھیں، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، یہی تو سیکھا ہے ہم نے۔ تو یہ اگر آپ کسی اور کو سکھا دیں تو اٹس ویری ایزی، تو پھر آپ سکھائیں۔ اس کا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے۔ اور اگر باقاعدہ سیکھنے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے تو کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن، الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور آپ کو انشاءاللہ ٹیچر بننے کی ٹریننگ بھی دے گا، اور آپ ٹیچر بھی بن کے سکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔